نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ الیک، نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں ان کو آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس۔ آیت نمبر 101 اور اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو پہنچایا تو انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میرے رب یقیناً تو نے دیا ہے مجھے بادشاہی میں سے ایک حصہ، اور تو نے ہی سکھایا ہے مجھے باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر سے کچھ۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور بڑی پیاری دعا تھی جس کو میں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی یہ کرنی چاہیے کہ تو فوت کر مجھے مسلمانی کی حالت میں اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ انت ولیم فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ وہی تسلسل آگے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کر رہے ہیں ان کو، یعنی یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم جس کو چاہیں جتنا چاہیں وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، انبیاء کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، یعنی ہم یہ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، اور جب انہوں نے اتفاق کر لیا اپنے معاملے میں اور وہ سب خفیہ تدبیر کر رہے تھے، یعنی جب انہوں نے اتفاق کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پلاننگ کی تھی اور خفیہ تدبیر کی تھی، تو ان میں سے کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، ولو حرصت بمؤمنین، حالانکہ اگرچہ آپ حرص کریں، لالچ کریں، سب ایمان لانے والے۔ وما تسألہم، نہیں آپ مانگتے ان سے، علیہ اس تبلیغ پر، من اجرہ کوئی اجر، ان ہوا نہیں ہے وہ مگر ذکر للعالمین، ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وکائین، اور کتنی ہی، من آیت، نشانیاں ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یمرون وہ سب گزرتے ہیں، علیہا ان پر، وہم اور اس حال میں کہ وہ، انہا ان سے، معرضون سب اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وما یؤمنون، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، باللہ اللہ پر، الا مگر اس حال میں، وہم مشرکون کہ وہ سب شرک بنانے والے ہیں، شریک بنانے والے ہیں، مشرک ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اجمعو جامع مجمع اور جماعت، امرہم امر عامر معمور اور عمارت، یمکرون مکر و فریب مکار، الناسی عوام الناس عامت الناس، حرصتا حرص حریص، بمؤمنین فآمنو ایمان مومن اور امن، تسألہم سوال سائل اور مسئول، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، ذکر اذکار اور تذکرہ، العالمین عالم اسلام، عالم عقبہ، عالم برزخ، السماواتی کتب سماویہ ارض و سما، الارض ارض و سما، قطع راضی اور ارض مقدس، یمرون مرور زمانہ، معرضون اعتراض، اکثرہم کثرت اکثر کثیر تعداد اور اکثریت، مشرکون شرک مشرک اور شراکت،
یہ سب ہمارے پاس عربک کے ورڈز ہیں، میننگز ہیں، اور عربک کا ورڈ اس پیج پہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 103، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، اور اگرچہ آپ حرص کریں ایمان والے، یعنی ان میں سے اکثر لوگ نہیں ہیں ایسے، لیکن اگر آپ حرص کریں ایمان لانے والے، یعنی آپ لالچ کریں اس کا، طمع کریں اس کا، اور نہیں آپ مانگتے ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، یعنی انبیاء کرام کے لیے کہا گیا ہے، اور خاص الخاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ نہیں ہے آپ مانگتے ان سے ان تبلیغ پر کوئی اجر، یعنی آپ ان سے تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتے، مگر وہ ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے ہے، یعنی ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ انبیاء نے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا توحید کے پیغام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ان سب نے دین کا پیغام پہنچایا، لیکن ان میں سے کسی کو کوئی طمع یا لالچ یا حرص نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی اس چیز کی ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے کہ ان کو کوئی اجر ملے، کوئی انعام ملے، کوئی ان کو اس پر معاوضہ ملے، مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے، یعنی وہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک پیغام نصیحت کی صورت میں لے کر آئے تھے، اور نصیحت ہی کا پیغام تھا ان سب کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی کے لیے بھیجا تھا۔ اس لیے ہمارے پہ بھی ایک فرض عائد ہوتا ہے امت مسلمہ کے لیے، موجودہ دور میں فتنہ پروری، شرک اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں عام ہیں، اس کے سدباب کے لیے ہمیں بھی دین کی تبلیغ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے ہمیں یہ نصیحت پکڑنی چاہیے کہ ہم پہ بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم پکڑیں اس سے نصیحت، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں، ہر برائی کو روکیں، اسلام کا پرچار کریں، اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اس کی تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہم خود قرآن و سنت کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، سمجھیں گے، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تو تب ہی ہم آگے چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے جو دین کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھانے والوں میں ان کا شمار ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی قرأت، تجوید، تفسیر، ترجمہ، حفظ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر پیش کریں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 105، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، وہ گزرتے ہیں ان پر سے اس حال میں کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی آسمان و زمین میں جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ اس طرح گزرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی نشانی ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ گزرتے ہیں ان پر سے اس حال میں کہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اگر دیکھنا اور شمار کرنا شروع کریں تو ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، مسلمان بنایا، ہمارے وجود کو مکمل کیا، ہمیں کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی آسائشیں دیں، اگر ہم ان تمام رہنے کے لیے گھر دیے، استعمال کے لیے طرح طرح کی سہولتیں دیں، اگر ہم ان سب چیزوں کو پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ان نشانیوں پر، تو ہمارا سر سجدے سے اٹھنے کے لائق ہی نہیں رہے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو کہا گیا ہے کہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، ہم اس ساری چیزوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پہ کرم ہے۔ اس کی تھوڑی سی مثال ہم یوں سمجھتے ہیں، اگر زندگی میں ہم سے کوئی نعمت چھن جائے، صحت کے معاملے میں، بیماری کے معاملے میں، آسودگی کے بارے میں، رزق کے معاملے میں، تو ہمیں پھر اس کی قدر ہوگی۔ لیکن ہم وہی لوگ ہیں کہ جب ہم سے کوئی ایسی نعمت کم ہو جاتی ہے تو ہم گڑ گڑاتے ہیں رب کے حضور، سجدوں میں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اور جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم خالی اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارا حق ہے، اس لیے ہمیں یہ سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں داخل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 106، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہیں، یعنی ان میں سے
ان لوگوں میں سے بھی اور اب ہمارے جیسے لوگوں میں سے بھی، کہ وہ ایمان بظاہر تو لاتے ہیں، بظاہر تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے معنی و مفہوم پہ، اس کے تقاضے کو نہیں سمجھتے، اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ کس چیز کی ہم سے کلمہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پاک پر، مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہیں، کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ شریک بنانے والے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اب شریک بنانا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا مشرکوں کا کام نہیں ہے، ہمارے جیسے نام نہاد مسلمان بھی شامل ہیں۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا، ان کے آگے جھکنا، ان پہ چڑھاوے چڑھانا، ان سے مدد مانگنا، مزاروں پر جانا، جیسے عام طور پہ ہمارے موجود ہے حضرت غوث اعظم کے لیے ان کو اپنا مددگار ماننا، ان کے مزاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانا، اور ملتان میں شاہ رکن عالم جو ہیں ان کے مزاروں پر جا کے، قبروں پہ جا کے دعائیں کرنا۔ اور یہ لفظ جو رکن عالم ہے، یہ خود بذات خود ہی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ رکن عالم یعنی دنیا کے رکن، دنیا کے، جیسے کہتے ہیں ہم کہ ایک عمارت کی بلڈنگ یہ چارپائی کے لیے 4 پایوں کا ہونا ضروری ہے، رکن اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ دنیا کے رکن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملے میں صحیح سمجھ بوجھ عطا کریں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، یا فلاں مدد اور یا فلاں مدد اور یا فلاں مدد، یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور ہمیں توحید پر ایمان لانے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔